بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں میجر سید کامران حیدر. ہمارا چینل ہے میرپور ویزا کنسلٹنٹ. آپ نے کچھ دن سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے فیس بک پہ اور اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس بھی لگا رہا تھا کہ اپلائی جوڈیشل ریویو نو ون نو فی. تو کافی لوگ مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. کئی لوگوں نے تو یہ بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ جی جوڈیشل ریویو شاید کوئی ویزا کی کوئی ایسی فارم ہے جس کو اپلائی کرنے سے جی ان کو کوئی ویزا ملے گا. تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو اس چیز سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ کیا چیز ہے, جوڈیشل ریویو بیسیکلی کیا چیز ہے اور اس کو کرنے کے کیا فائدے یا کیا نقصانات ہیں, اور اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتایا جائے کہ کون اس کو کر سکتا ہے اور اس کے کرنے کے پروسیس کیا ہوگا. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشل ریویو ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایگزیکٹو, لیجسلیٹو یا ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کو جو ہے نا وہ جوڈیشری کے سامنے لایا جا سکتا ہے. اچھا جی, جوڈیشل ریویو یہ ایک وے ہے جس میں ہائی کورٹ جو ہے وہ سپروائز کرتی ہے لوور کورٹس, ٹریبیونلز یا ایڈمنسٹریٹو باڈیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جو ان کے ڈیسیجنز ہیں, مینز کوئی بھی ڈیسیجن جو کہ ٹریبیونل نے لیا ہو, لوور کورٹ نے لیا ہو یا ایڈمنسٹریٹو کسی باڈی نے لیا ہو, آپ جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں تاکہ اس کا جو ڈیسیجن ہے اکارڈنگس ٹو دا لا ہو. اچھا جی, ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو جوڈیشلی دوبارہ ریویو کر سکے اور ریویو کر کے اس ایکشن کو یا اس ڈیسیجن کو ٹرن ڈاؤن کر سکے. اب ہم آتے ہیں کہ جوڈیشل ریویو کی امپورٹنس کیا, کیوں جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے. اچھا, سب سے پہلے تو ہے کہ جوڈیشل ریویو یہ اس لیے ضروری ہے کہ جی پرنسپل آف سپرمیسی کو جو ہے نا آف کنسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کیا جا سکے. اس کے بعد ہے جی پروویژن آف جوڈیشل ریویو جو ہوتا ہے وہ پریونٹ کرتا ہے مس یوز آف پاورز. مینز اگر کسی کورٹ نے بغیر لا کے اگینسٹ کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اس کے خلاف جوڈیشل ریویو میں, تو یہ پریونٹ کرتا ہے مس یوز آف پاورز کو. تیسرا جو ہے اس میں جو ہے یہ ایکویلبرم مینز آپس میں بیلنس کریٹ کرتا ہے سینٹر اور اسٹیٹ کے. یہ جو چوتھی چیز ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز کو, مینز جو بیسیکل رائٹس ہیں سٹیزنز کے یا شہریوں کے, یہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور یہ انشور کرتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. مینز جوڈیشل ریویو جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو جو ہے یہ انشور کرتا ہے. مینز اس کو سمجھانے کے لیے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ڈیسیجن آیا ہوا ہے تو اس میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے کہ اس ڈیسیجن کو ریویو کرے اور اپنا ڈیسیجن دے. ابھی ہم آتے ہیں کہ جوڈیشل ریویو وہ کن کن چیزوں کو جو ہے نا وہ ریویویبل جو ہے جوڈیشلی ہو سکتی ہیں, وہ کون کون سے ڈیسیجنز ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ اور سرکل کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں وہ ہو سکتے ہیں, انکویسٹ ورڈکٹس ہو سکتی ہیں. پھر ٹریبیونلز کے ڈیسیجنز کو جو ہے نا جوڈیشلی ریویو کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا لیبر کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں, ریزیڈینشیل ٹیننسیز بورڈ کا ہے, پھر انٹرنیشنل پروٹیکشن اپیلز بورڈ وغیرہ ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈسچارج آف اے ممبر, مینز کسی بھی ممبر کا ڈسچارج ہونا ڈیفنس فورسز سے. اس کے بعد آتا ہے سوشل ویلفیئر اپیلز کے بارے میں آ سکتے ہیں, اس کو جوڈیشلی ریویو کیا جا سکتا ہے. پھر ریفیوزل جو ہے آئرش پاسپورٹ کا, میرج سرٹیفکیٹ یا ویزا کا. پھر ڈپورٹیشن آرڈرز ہیں, اس کے خلاف آپ جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے پلاننگ اور پرمیشن کے جو بورڈ ہے اس کے ڈیسیجنز پہ جا سکتے ہیں. پھر گورنمنٹ باڈیز کے جا سکتے ہیں جن کو انوائرمنٹلی جو کہ امپیکٹ ہو جاتا ہے, امپیکٹ پڑتا ہے جس کا. اس کے بعد لیگل ایڈ بورڈ کے اوپر جا سکتے ہیں, لا سوسائٹی کے اوپر جا سکتے ہیں, جوڈیشلی ریویو کرا سکتے ہیں. پھر جو پبلک ایڈمنسٹریٹو باڈی ریلیٹنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر آپ جوڈیشلی ریویو میں جا سکتے ہیں. اچھا جی, ابھی ہم آتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو آرڈر کرے گا وہ آپ کو کس طرح ہیلپ کرے گا. جو ڈیسیجن میکر ہے جس نے بھی آپ کے خلاف کوئی ڈیسیجن لیا ہے, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فیئر پروسیجر کے تحت وہ ڈیسیجن نہیں لیا گیا, تو آپ ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو میں جاتے ہیں. اور ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کو ریلیف گرانٹ کرتی ہے یا ریمیڈی دیتی ہے کسی بھی صورت میں, یا ریلیف دے گی یا ریمیڈی دے گی. ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جی میں نے ایک واٹس ایپ پہ اسٹیٹس بھی لگایا تھا اور اپنی فیس بک پہ فلائر بھی لگایا تھا کہ نو ون نو فی جوڈیشل ریویو کے بارے میں. تو اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی ایسا ویزا ہے اور انہوں نے مجھ سے انکوائری کرنی شروع کر دی. تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اس میں بتاؤں. جیسے کہ اگزامپل ہم لیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کا وزٹ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے
اور اس میں آپ جب دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے، لکھا ہوا صاف آتا ہے کہ نہ تو آپ ایڈمنسٹریٹو ریویو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپیل میں جا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ان دونوں چیزوں میں نہیں جا سکتے تو آپ جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، جوڈیشل ریویو میں جانے کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جوڈیشل ریویو کی جو بیرسٹر کی فیس ہے وہ آفٹر ویزا لی جائے گی آپ سے۔ وہ اگر آپ کا ویزا سکسیسفل ہوگا تو لی جائے گی، آپ کو صرف کورٹ فیس دینی پڑے گی، کورٹ فیس کے علاوہ آپ کو کوئی اور چیز نہیں دینی پڑے گی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ نو ون نو فی ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ڈیسیجن جو آیا ہے وہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے، تو وہ بہتر ہے وہ کریں، اس کو اپلائی کریں جوڈیشل ریویو، اس کے لیے خالی ہمیں کورٹ فی وغیرہ پے کریں، اور باقی جو ہے آفٹر ویزا جو ہے وہ اپنی جو ہے نا فی جوڈیشل ریویو کے جو چارجز ہیں باقی وہ آفٹر ویزا پے کریں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہتا تھا اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ نمبر ہے ہمارے اسٹاف کے جو کہ لنک میں بھی دیے گئے ہیں، اس پہ آپ کال کر کے ان کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے میسج کریں تو میرا نمبر ہے 0321446859 جو کہ لنک میں بھی دیا گیا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، لیکن کال اگر کرنی ہو تو کائنڈلی مجھے موبائل نمبر پہ کال کریں۔ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تو اس کو جو فی پے کرنے کے پروسیجر ہوگا وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ ان دی لاسٹ آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکیں۔ اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں کی انفارمیشن چاہیے۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔